آئیے دوستو، آج کے سیشن میں دیکھتے ہیں ترسیم کی بنیادی معلومات۔ یہاں ہمیں دو عددی خط نظر آ رہے ہیں، ایک افقی اور ایک عمودی۔ اس افقی خط اور عمودی خط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، وہاں ہم کو قیمت 0 نظر آ رہی ہے۔ اس کے دائیں طرف یہ ایکس محور ہے، بائیں طرف ایکس ڈیش، یعنی اس ایکس محور کو ہم نام دیتے ہیں ایکس ڈیش ایکس۔ اسی طرح وائی ڈیش، وائی اوپر کی طرف، وائی ڈیش نیچے کی طرف۔ ایکس محور کی طرف 0 کے دائیں طرف قیمت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مثبت قیمتیں ہیں 1 2 3 4۔ بائیں طرف منفی قیمتیں -1 -2 -3 -4۔ 0 کے اوپر کی جانب وائی محور پر قیمتیں مثبت نظر آ رہی ہے 1 2 3 4، اور نیچے کی طرف یعنی وائی ڈیش یہاں پر قیمتیں وائی کی منفی نظر آ رہی ہے -1 -2 -3 -4۔ تو یہ ہمارا ترسیم کاغذ پر سب سے پہلے ہم اس طرح سے ایکس اور وائی محور کو بنیادی طور سے بناتے ہیں۔ یہ 2 محور بنانے کی وجہ سے اس ترسیم کاغذ کے 4 حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ یہ والا علاقہ جہاں پہ ایکس کی قیمتیں مثبت اور وائی کی قیمتیں مثبت، اس پہلے علاقے کو نام دیا جاتا ہے پہلا ربع۔ یہاں ایکس مثبت وائی مثبت، اور اس میں تمام وہ نقاط شامل ہے جہاں پہ ایکس مثبت اور وائی مثبت رہیں گے۔ نقطہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قوس بنا کے پہلے ایکس کی قیمت ظاہر کرتے ہیں جسے ہم ایکس محدد کہیں گے، اور اس کے بعد ہم وائی محدد لکھتے ہیں کوما لگا کر۔ تمام نقاط اسی شکل و صورت میں لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس دوسرے علاقے میں۔ اس دوسرے علاقے کا نام دیا جاتا ہے دوسرا ربع۔ یہاں پر تمام وہ نقاط جس کے لیے ایکس منفی اور وائی مثبت ہوتے ہیں، یعنی اس علاقے میں تمام وہ نقاط لکھے جائیں گے جہاں پہ وضع ایکس کوما وائی، اس طرح کے تمام نقاط اس میں شامل رہیں گے۔ پھر ہم آتے ہیں نیچے کی طرف۔ یہ ہے علاقہ، اسے نام دیا گیا ہے تیسرا ربع۔ یہاں ایکس منفی اور وائی منفی، یعنی اس علاقے میں تمام وہ نقاط جہاں پہ ایکس منفی اور وائی منفی ہوتے ہیں وہی تمام نقاط اس میں شامل رہیں گے۔ چوتھا علاقہ یہ ہے، اسے نام دیا گیا چوتھا ربع۔ چوتھے ربع کی خاص بات ایکس مثبت وائی منفی، یعنی تمام وہ نقاط جہاں پہ ایکس مثبت اور وائی منفی ہوتے ہیں۔ یہ علاقوں کے نام اور کس علاقے میں کون منفی ہے کون مثبت ہے، یہ تمام باتیں ہم کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ چلیے آئیے ہم کچھ مثال کے طور پہ اس میں کچھ نقاط مرتسم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک نقطہ لیا جسے نام دیا اے۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ ہے پہلے ربع کا نقطہ، کیونکہ اس علاقے کو ہم نے پہلا ربع نام دیا۔ اس کی خاص بات ہے ایکس مثبت اور وائی منفی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، ہم سب سے پہلے نقطے میں ہم ایکس محدد لکھتے ہیں، پھر وائی محدد لکھتے ہیں۔ تو اس اے کا جو اے نقطہ ہے اس کے محدد کیا رہیں گے؟ تو اس کے لیے پہلے ہم آتے ایکس محور پر۔ ایکس محور پر ایکس کی قیمت 1۔ یہ ایک عدد جہاں ہم نے لکھے وہاں سے جو سیدھی خط آ رہی ہے، اور ادھر سے وائی محور سے جہاں پر 1 لکھا ہوا ہے وہاں سے ایک خط اس طرح سے ایک دوسرے کو قطع ہو رہی ہے۔ جہاں دونوں خط قطع ہو رہے ہیں وہاں ہم نے نقطہ اے مرتسم کیا ہے، اس لیے اس کا محدد 1 1 رہے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے دوسرا نقطہ بی۔ یہ بھی پہلے ربع کا نقطہ ہے،
تو اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایکس بھی مثبت قیمت کا رہے گا اور وائی بھی مثبت قیمت کا رہے گا۔ اس کے تعلق سے بی کی قیمت اگر ہم ڈھونڈیں تو ایکس محور پہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کون سا عدد ہے، 3 سے یہ سیدھی خط جا رہی ہے، اور وائی خط پہ یہ ہے 4، یہ 4 سے یہ خط ایک دوسرے کو جہاں مل رہی ہے وہاں نقطہ بی ہے، اس لیے نقطہ بی کا محدد رہے گا 3,4۔ اور ایک نقطہ دیکھ لیتے ہیں، بتائیے سی کے محدد 4 کس لیے؟ کیونکہ ایکس محور پر ایکس کی قیمت 4 ہے، یہاں سے یہ خط سیدھی آ رہی ہے، اور وائی کی قیمت وائی محور پر 3 ہے، یہاں سے یہ خط ایک دوسرے کو جہاں کتا کر رہے ہیں وہاں نقطہ سی مرتسم ہوا ہے، اس لیے پہلے ایکس کی قیمت یعنی 4، وائی کی قیمت 3، یعنی سی کے محدد ہو گئے 4، 3۔ اور مشق کر لیتے ہیں کچھ نقاط لے کر۔ ڈی، چلیے دیکھیے ڈی، ہاں یہ رہا دوسرے ربع میں۔ دوسرے ربع کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ ایکس منفی اور وائی مثبت۔ ڈی کے لیے سب سے پہلے ہم ایکس محور پر ہم سب سے پہلے ایکس کی قیمت دیکھیں گے -4، یہ رہی -4 سے یہ سیدھی خط، اور وائی کی قیمت جہاں 1 ہے وہاں سے یہ خط ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، اس لیے نقطہ ڈی کے محدد -1 -4 1، -1 نہیں لیں گے، -4 1۔ چلیے دیکھتے ہیں ہم اور چند نکات۔ ای کے محدد، چلیے دیکھیے، ہاں ای کے محدد کیا رہیں گے؟ -5 4۔ چلیے اگلا نقطہ، ہاں اگلا نقطہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایف، یہ رہا، یہ ہے تیسرے ربع میں۔ تیسرے ربع کی خاص بات ایکس منفی اور وائی منفی۔ یہاں پر پھر ایف کے لیے سب سے پہلے ہم ایکس کی قیمت دیکھیں گے، ایکس ہے -4، یہاں سے سیدھی خط، وائی کی قیمت -3، یہ دونوں خط ایک دوسرے کو جہاں مل رہے ہیں وہاں پہ نقطہ ایف مرتسم کیا گیا، تو نقطہ ایف کے محدد ایکس کی قیمت -4 اور وائی کی قیمت -3، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اور چند نقاط۔ جی کے محدد ایکس -1 وائی -1، اس طرح سے جی کے محدد -1 اگلا نقطہ ایچ جو چوتھے ربع میں ہے۔ چوتھے ربع کی خاص بات ایکس مثبت وائی منفی، ایکس کے لیے ایچ کے لیے ایکس 2 اور وائی -3، اس طرح سے ایچ کے محدد 2 -3۔ آئی کے لیے چلیے دیکھیے، آئی کے لیے، ہاں آئی کے لیے پہلے ایکس کی قیمت کتنی 4 اور وائی کی قیمت -1، دونوں خط جہاں کیتا کر رہے ہیں وہاں نقطہ آئی، اس لیے نقطہ آئی کے محدد 4 -1۔ جے پہلے ربع میں، اب اس نقطے کی خاص بات دیکھیے، یہ 2 ہے یہ 3 ہے، یہاں پہ یہ جو بیچ کی خط نظر آ رہی ہے جس سے ہم کو سیدھا جانا ہے، 2 اور 3 کے بیچ میں یہ جو سیدھی خط ہے، اور ادھر سے وائی کی قیمت تو 1 نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ اس ایک خط پر ہی جے ہے، مگر یہاں پر 2 اور 3 کے درمیان والی خط، تو 2 اور 3 کے ایک دم درمیان والی خط جو ہے وہ ہے 2.5، اس طرح سے جے کے محدد 2.51۔ تو ہم کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ 1 2 3 اس فاصلے سے نقطے نہ لیتے ہوئے ہم 2.5 2.7 -2.1 اس طرح کے بھی نقاط اس میں مرتسم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ترسیم کاغذ کی باریک خطوں کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیے ایک نقطہ کے، اس کے کی خاص بات دیکھیے، اب یہاں پہ ایکس کیا ہے -2 اور یہاں پہ -1 اور -2 یہ وائی کی قیمت ہے، اس کے درمیان والی خط سے یہ کے ہے، تو کے محدد کیا ہو گئے -2، اور 1 اور 2 کے بیچ میں درمیان والی قیمت -1.5۔ اس طرح سے یہ نقاط ہم نے مرتسم کیے ہیں۔